امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد فریقین کے مابین متنازع فی امور سے متعلق اسلام آباد میں بات چیت شروع ہوئی، مگر مذاکرات کے خاتمے سے پہلے ہی واضح ہو گیا تھا کہ فریقین کے درمیان موجود رکاوٹوں کو عبور کرنا ناممکن نہیں تو حد درجے مشکل ضرور ہے۔ وہ رکاوٹیں ہیں کیا؟ بی بی سی نیوز کے پال ایڈمز کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ بہت سے موضوعات پر مفاہمت ہو گئی تھی، مگر 2-3 اہم باتوں پر فریقین متفق نہیں ہو سکے تھے اور یہی باتیں مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کا سبب بنی۔ ان کے بقول مذاکرات میں آبنائے ہرمز سمیت چند نئے نکات شامل کیے گئے، جن میں سے ہر موضوع کی اپنی پیچیدگیاں تھیں۔ فریقین کے درمیان سب سے بڑا اور یقینی طور پر سب سے پرانا تنازع ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد سے روانگی سے قبل کہا کہ 21 گھنٹے تک جو مذاکرات بند دروازوں کے پیچھے ہوئے، ان کی تمام تفصیلات تو وہ نہیں بتائیں گے، البتہ سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم یعنی ایران سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور ایٹمی صلاحیت کے لیے درکار آلات بھی حاصل نہیں کرے گا۔ وینس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا یہی بنیادی مقصد ہے اور ہم نے مذاکرات کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت پہلے ہی تباہ کی جا چکی ہے، مگر ایران اس بات پر آمادہ نظر نہیں آیا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا دستخط کنندہ یعنی سگنیٹری ہے، جس کی روح سے اسے شہری یعنی پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا حق ہے۔ یہ بات ان 10 نکات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ٹرمپ نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ان پر بات ہو سکتی ہے۔ ایران نے اپنا یہ مطالبہ واضح طور پر رکھا تھا کہ اس کا افزودگی کا حق بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے 15 نکاتی پلان میں ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر یورینیم کی ہر قسم کی افزودگی ختم کرے گا۔ بین الاقوامی مذاکرات کاروں کو 2015 کے مشترکہ جامع لائحہ عمل یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPOA تک پہنچنے میں برسوں لگے، جس نے اس پیچیدہ مسئلے کو انتہائی تفصیل سے حل کیا تھا۔ اسلام آباد ٹاکس کے نتیجہ خیز ہونے میں دوسری بڑی رکاوٹ لبنان میں ایران نواز مسلح تنظیم حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملے بنے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا تھا کہ اگر یہ کارروائیاں جاری رہیں تو مذاکرات بے معنی ہو جائیں گے۔ اگرچہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے اعلان میں پاکستان کے مطابق لبنان بھی شامل تھا، لیکن بعد میں اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے تیل بردار بحری جہازوں کی اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز، جسے ایران نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور آمد و رفت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ٹرمپ نے ایران کے اس اقدام کو غلط اور عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے اس اقدام سے سینکڑوں بحری جہاز اور 20,000 کے قریب ملاح خلیج میں پھنس کر رہ گئے۔ ایران نے بہت کم جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی۔ اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد ایران اب اسے باضابطہ مستقل شکل دینا چاہتا ہے۔ ایران اسے خود مختار ایرانی پانی قرار دے رہا ہے اور ایسے نئے قواعد کی بات کر رہا ہے جو یہ طے کریں گے کہ یہاں سے کون گزر سکتا ہے اور کسے اجازت نہیں ہوگی، اور یہ کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ٹیکس ادا کریں گے۔ ایران نے موجودہ بحری راستوں کے شمال میں 2 نئے ٹرانزٹ راستے بنانے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ نئی گزرگاہیں مرکزی بحری راستے میں مختلف اقسام کی جہاز شکن بارودی سرنگوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایران کو خطے میں موجود اتحادیوں اور پراکسی گروہوں کے ذریعے خاصا اثر و رسوخ حاصل ہے۔ ان میں لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، غزہ میں حماس اور عراق میں مختلف مسلح گروہ شامل ہیں۔ انہی کے ذریعے ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تنازعات میں وہ حکمت عملی اختیار کرتا ہے
जिसे फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। अक्टूबर 2023 में गजा जंग के आगाज़ के बाद से ईरान की मुज़ाहमत का महवर कहलाए जाने वाले इस नेटवर्क को मुसलसल हमलों का सामना है। इसका एक हिस्सा शाम में सदर बशर अल-असद की हुकूमत थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। इसराइल इस ईरान नवाज नेटवर्क को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है और उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के दर पे है। ऐसे वक्त में जबकि ईरानी मईशत शदीद दबाव का शिकार है, बहुत से ईरानी चाहते हैं कि हुकूमत इस तमाम मुहिम जोई पर कम और आवाम की ज़िंदगियां बेहतर बनाने पर ज़्यादा खर्च करे। मगर अभी तक इस बात के वाज़ेह आसार नहीं हैं कि ईरान अपने इलाकाई इत्तेहादियों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। ईरान को कई दहाइयों से सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना है और चाहता है कि अमेरिका और आलमी बरादरी की जानिब से आयद तमाम पाबंदियों का खात्मा भी मुमकिना मुआहदे में शामिल हो। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मुतालबा किया था कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ईरान के तकरीबन 120 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाने चाहिए। उनके मुताबिक ये दो पहले से तयशुदा इक़दामात में से एक है, जबकि दूसरा लबनान में जंगबंदी से मुताल्लिक़ है। मगर 7 अप्रैल को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान में मुंजमद असासों की बहाली का जिक्र नहीं था। बज़ाहिर इसका इम्कान कम ही है कि ट्रंप इंतज़ामिया इतनी बड़ी रियायत देने पर आमादा हो जाए। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।